یہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے کیس پر سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ماہر قانون ایڈوکیٹ خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خالد صاحب فرمائیے گا، ایک بار پھر یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، 4 رکنی بینچ تھا، آج سماعت سے پہلے ہی جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کیس سننے سے معذرت کے لیے۔ قانونی طور پر اس کیس کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ گزارش یہ جی کہ جہاں تک کسی جج کا ریکیوز کرنا اپنے آپ کو کسی بھی بینچ پہ، یہ اس کا حق ہے، لیکن بینچ کو کہنا ٹوٹ گیا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک نیا جج مقرر نہ کیا جائے بینچ کو آپ ٹوٹنا نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ 3 جج جو باقی بچے ہیں یہ بھی اس کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 3 جج جو ہیں یہ منیمم مشتمل ہیں، یہ تینوں مشتمل ہیں ایک سپریم کورٹ بینچ۔ ان کا فیصلہ پورے پاکستان میں قابل جی خالد صاحب، ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو آرٹیکل 184(3) کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کے تحت تو جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں تو سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے سکتی ہے، اس پر اسکوٹ نوٹس لے سکتی ہے۔ تو جو گزشتہ روز سینٹ سے بھی قانون پاس ہوا، اس سے پہلے قومی اسمبلی سے بھی ہوا، کیا اس کی اہمیت ہے اس کیس میں، یا پھر آرٹیکل 184(3) سپورٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کو اس وقت بھی؟ جو آئینی دفعات ہیں اس کو آپ ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے قانون سے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات کی جب کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے صرف اور صرف آئینی ترمیم چاہیے، کیونکہ جس رول کو سپریم کورٹ مانے گا، لا کو مانے گا، وہی رولز ہوں گے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، یہ بھی بتائیے گا جس طرح آج سرکولر بھی جاری کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، اس پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آئینی اور قانونی طریقہ کار سے؟ جہاں تک سرکولر کی بات ہے وہ تو یہی ہے نا کہ صدر جو چیف جسٹس ہے انہیں اختیار ہے بینچ بنانے کا، اور جو جج کو یہ بات پسند نہیں وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، خالد رانجھا صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ تنزیلہ مظہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اینکر پرسن ہے GTV نیوز کی۔ تنزیلہ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ گفتگو سن رہے ہوں گی خالد رانجھا صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ روز کا ایک تو جو سینٹ کا اجلاس تھا اس میں جو جورسڈکشن پاس کی گئی قومی اسمبلی کی جانب سے بھی، سینٹ کی جانب سے بھی، جو سپریم کورٹ کے پروسیجر اینڈ رولز ہیں وہ آئینی طور پر مداخلت نہیں کر سکتا ہے وہ بل، یعنی کہیں نہ کہیں وہ رول آؤٹ ہو جائے گا آگے جا کے۔ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا، ساتھ ساتھ جو ابھی ایک اور بینچ کا معاملہ ہوا ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، آپ اس کو کس طور پر دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ظاہر ہے اگر کوئی آئین میں اگر کوئی رولز اینڈ پروسیجرز لکھ دیے گئے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو آئین تبدیل کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ایک آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے، کیونکہ ایک ثوابدیدی اختیار ہے اور اس کے اوپر ایک مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ باہر سے پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ جو ایگریوڈ پارٹیز ہوتی تھیں جن کو تحفظات ہوتے تھے، جن کو لگتا تھا کہ انصاف کے پیمانے پہ شاید ان کو برابری نہیں مل رہی، وہ اس پہ اعتراضات کرتے تھے۔ اب تو عدالت کے اندر سے جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے وہاں سے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کوئی قیاس آرائیاں تو ہے نہیں، وہ آوازیں پبلک سفیر میں بینچز میں بیٹھ کے اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو تکنیکی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کس کی رائے جو ہے وہ اوپر ہوگی، کیونکہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس میں ظاہری بات ہے عدلیہ کو بہت اختیارات حاصل ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ان بائسڈ جو غیر جانبدار عدلیہ کا تصور ہے جو ساری دنیا میں ہے، سارے مہذب معاشروں میں ہے، اسی کے تحت پاکستان کے آئین میں بھی آپ جو بات کر رہی ہیں اس کو آگے بھی بڑھائیے گا، لیکن اس وقت آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا اینکر پرسن انیکا نثار نے۔ بہت شکریہ انیکا، آپ نے جوائن کیا۔ بتائیے گا آج ایک بار پھر جو صورتحال بنی ہے، بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ انتخابات کی فضا قائم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی ایسی شخصیت یا کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں رہی ہے
جو تمام کی تمام صورتحال جتنی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس اضطراب کا اس ٹائم پر بڑھوتی ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر، اینڈ ایز اے ریزلٹ پاکستان کے معاشرتی نظام کے اندر کوئی بھی اب ایسا نہیں رہا کہ جس کی سب سنے. اور بینچ ٹوٹنے، ایک دفعہ ٹوٹنے کی بات چلیے آپ کہہ لیں کہ اختلاف رائے تو ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری دفعہ بینچ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ اب معاملات، وہ ادارہ جس کی طرف سارے دیکھا کرتے تھے، تمام سیاستدان جا کر اپنے وہ پارلیمان جس کو عضو معطل بنا دیا گیا، اس عضو معطل کی بجائے جا کر عدالتوں کے اندر تمام کے تمام سولوشن ڈھونڈا کرتے تھے، اب وہ ادارے کی طرف بھی سولوشن کے لیے نہیں جایا کریں گے. اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی بہت ساری گفتگو سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو، بلکہ معلوم کیا ہو رہا تھا، بڑا ببانگ دہل وہ تو بات کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کی فیصلے نہیں مانے جائیں گے جو خان صاحب کی فیور میں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے اندر کی تناؤ اور عدلیہ کے اندر کے ایشوز تھے، یہ کچھ 3 سال سے کچھ زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہے تھے. آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا کیس یاد ہوگا، اور اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ججمنٹ دے دی کہ جب تک 184(3) کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جب تک یہ لیگل جو بیٹل چل رہی ہے پارلیمان کے اندر بھی ان فارم کے آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور عدالتوں کے اندر بھی، تب تک کوئی بھی سو ووٹو نہیں لیا جائے گا یا اس کے آگے. تو obviously اس سے ایک تناؤ اور ایک اضطراب تو پیدا ہو گیا. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ودن بیٹھنا بھی مجھے ممکنات کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیکا نثار اور تنزیلہ مظہر گفتگو کری. جس سے پہلے ماہر قانون ایڈوکیٹ خالد رانجھا گفتگو کرے.